بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہیلتھ چینل متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل روحانی علاج اور پلس دیسی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ روحانی اور دیسی علاج ہے خسرہ کی بیماری کے لیے، جو عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، خسرہ ایک ایسی انفیکشن ہے جو وائرس سے پیدا ہوتی ہے، اور ناظرین سردیوں کے آخر میں یا بہار کے موسم میں ہوتی ہے۔ خسرہ ایک متعدی مرض ہے، اس کا تعلق ایک مخصوص وائرس سے ہوتا ہے۔ خسرہ کی بیماری کے ساتھ جب کوئی مریض کھانستا یا چھینک مارتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ارد گرد کی اشیاء پر گر جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے آپ کا بچہ یا تو ڈائریکٹ سانس کے ساتھ اندر لے لیتا ہے، یا پھر آلودہ اشیاء کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ، ناک، منہ اور کانوں کو لگاتا ہے تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خسرہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، میزلز۔ خسرہ کی علامات کچھ اس طرح ہیں۔ ناظرین، خسرہ کی علامات بخار کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جو کہ 2 دن تک رہتی ہیں۔ اس سے کھانسی ہوتی ہے، ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اور پھر بخار آ لیتا ہے۔ ناظرین، اس سے آنکھوں میں انفیکشن ہوتی ہے، جسے پنک آئی کہتے ہیں، اور ناظرین سرخ دانے چہرے اور گردن کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، اور پھر جسم کے دوسرے حصوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دانے بازوؤں، ہاتھوں، ٹانگوں اور پیروں تک پھیل جاتے ہیں۔ ناظرین، 4-5 دنوں میں یہ دانے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے تو۔ ناظرین، جن بچوں کو ویکسین دی جاتی ہے ان کو یہ پرابلم بالکل نہیں آتی، ان کے یہ بیماری بالکل نزدیک بھی نہیں آتی، اور جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے ان کے لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میزلز ان کو لگ جاتا ہے اور پورے جسم میں دانے اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس مجرب دیسی نسخے اور روحانی علاج کو نوٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور لائک کر لیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پہلے دیسی علاج نوٹ فرما لیں اور اس کے بعد روحانی علاج نوٹ فرما لیں۔ دیسی علاج کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا چمچ خاکسی، چھوٹے چھوٹے دانے ناظرین ہوتے ہیں، یہ بالکل باریک خاکسی ایک چھوٹا چمچ، اور ناظرین دوسری چیز ملٹھی کا ٹکڑا تقریباً 1 انچ، ملٹھی کا ٹکڑا تقریباً 1 انچ، اور ناظرین جو تیسری چیز جو ہمیں ناظرین چاہیے وہ ہیں 4 دانے اناب کے۔
اناب کے دانے توڑ لینے ہیں۔ ناظرین یہ تینوں چیزیں 1.5 گلاس پانی میں 5 منٹ تک جوش دیں۔ جب 2-3 جوش آ جائیں پھر ان کو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اور ناظرین سوتے وقت مریض کو پلا دیں۔ صبح انشاءاللہ آپ کا بچہ حشاش بشاش اور تازہ دم اٹھے گا۔ ناظرین خوراک دن میں 2 بار استعمال کریں، اور ناظرین ساتھ میں شربت اناب کا کھانے کا چمچ صبح شام پلائیں۔ اور ناظرین بچے کو اس حالت میں جو کھانے کے لیے چیزیں دینی ہیں وہ آپ نے نرم غذائیں استعمال کروانی ہیں، مثلا دلیا، ساگودانہ، کھچڑی وغیرہ بچے کو کھانے کے لیے دیں۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ اس کے لیے بہت ہی مجرب روحانی علاج نوٹ فرما لیں۔ ناظرین 7 دانے چاول لے کر ہر ایک دانے پر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک دانے پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور ناظرین تمام دانوں کو دم کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور آخر پہ بھی جب 7 دانوں کو دم کر چکیں پھر بھی درود شریف پڑھیں۔ اور جب 7 دانوں کو دم کر چکیں اور پھر ان 7 چاول کے دانوں کو جو متاثرہ بچہ ہے، جس کو میزلز ہوا ہے، جس کو خسرہ ہوا ہے، اس بچے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا نصیب ہوگی، اور آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام دانے جو جسم پہ نکلے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں بالکل ختم ہو جائیں گے، اور وہ بچہ تکلیف سے بالکل باہر نکل آئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، اور بہت ہی یہ جو دیسی علاج ہے بہت مجرب علاج ہے۔ یہ بہت محنت سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ناظرین، اس لیے کہ بچے تو سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور جب بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بالکل پھول کی مانند ہوتے ہیں، ذرا سی ان کو بیماری لگتی ہے تو یہ بالکل مرجھا جاتے ہیں۔ اسے ناظرین اس بیماری سے بچنے کے لیے پہلے تو ویکسینیشن کروائیں۔ اگر کسی کے بچے کو خسرہ یا میزلز ہو چکا ہے تو اس کو یہ دیسی نسخہ اور ساتھ میں یہ روحانی علاج دونوں اکٹھے کروائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو ناظرین اب مجھے اجازت دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔